اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر اس وبائی بیماری کا خوف طاری ہو گیا ہے اور خوف کے مارے آپ پاگل ہو جانے والے ہیں۔ اگر آپ کی موت بلا شبہ کسی دن آنے والی ہے تو آپ کرونا سے مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یقیناً ہم سے پہلے کے لوگ وبائی امراض سے ہلاک ہوئے، تو اس کا معاملہ کیا ہے جس نے وبائی بیماری کا تجربہ نہیں کیا؟ وہ جو وبائی مرض میں ہلاک نہیں ہوا کسی اور طرح سے ہلاک ہو جائے گا۔ در حقیقت موت ایک حقیقت ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بے شک وہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس نے قانون لکھا تھا کہ باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کو بچایا ہوتا تو آپ کو موت کا کوئی خوف نہ ہوتا، لیکن آپ گناہ کے قرض میں دبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس وبا کے ذریعے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو اس سے آزمایا ہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنی بھلائی کے لیے اپنی موت سے پہلے اچھے اعمال کرو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ماسک استعمال کرنے سے ہماری زندگی نہیں بچ سکتی۔ جس انسان کی موت یہاں لکھی ہے اللہ نے، اس انسان نے مر جانا ہے۔ اس کو موت پکڑ لے گی، چاہے اس کو وبا کی صورت میں موت آئے یا کسی اور صورت میں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کے ماسک کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں۔ اس ماسک کا استعمال کرنا ہمیں کل قیامت والے دن بہت کام آئے گا۔ آج ہم ایک وبا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم جب کسی اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو اس وقت ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا معاف کروانے کے علاوہ۔ لہٰذا ہمیں اس ماسک کا 24 گھنٹے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید برآں عیاشیوں، گھمنڈ اور عمارتوں کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ UAE نے 10,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ 2020 ایکسپو کینسل کر دی گئی۔ سعودیہ دنیا سے آئے ملازموں کو واپس بھیج رہا ہے۔ آسٹریلیا میں موجود تمام غیر ملکیوں کو زندہ رہنے کے لیے $5 فی گھنٹہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانیہ میں غیر ملکی کاروباری حضرات اپنی معاشی تباہی کے بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں۔ امریکی تیل دنیا کی تاریخ میں پہلی بار $37 فی بیرل بک رہا ہے۔ اس دنیا کو اپنی 300 سال کی ترقی کا بہت غم تھا۔ امریکہ، یورپ، جنہوں نے اپنی اسپیس شیلڈ تک بنائی ہوئی تھیں، الٹے منہ گرے پڑے ہیں۔ ایک کرونا وائرس نے اس دنیا کی 300 سال کی ترقی کو زیرو کر دیا۔ آسمانوں پر اڑتے جہاز زمین پر اتروا دیے، سمندر بحری جہازوں سے صاف کر دیے۔ تیل کی کمائی پر پلنے والے جو کہتے تھے کہ نہ تیل ختم ہوگا نہ غربت آئے گی۔ آج کے کسی انسان نے کبھی سوچا تھا کہ وہ اپنی بے بسی کے یہ دن بھی دیکھے گا؟ 2020 چڑھا، مبارکیں، پارٹیاں، خوشیاں، ہیپی نیو ایئر۔ سب لوگ مگن تھے گناہوں میں، بے بسوں پر ظلم کر کے کہکے لگانے میں اور ہمیشہ رہنے کی پلاننگ کرنے میں۔ سوچتے تھے کہ شاید لا الہ الا اللہ کہنے والے لاوارث ہیں، برما والے، عراق و افغانستان والے، کشمیر و فلسطین و چیچنیا والے۔ پھر یوں ہوا کہ رب کائنات ناراض ہو گیا، الٹا کر رکھ دیا اس نے ساری دنیا کو۔ مالک ارض و سما، تمام جہانوں کا تنہا مالک کہتا ہے کہ سب زمانے اس کے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے اللہ کے، مجھے باوجود انتہائی سیاہ کار اور گناہ گار ہونے کے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ہونے پر مکمل یقین ہے۔ مگر
میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں اس کے جلال اور قہاریت کی ذرا سی جھلک بھی دیکھوں گی۔ میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اس کی طاقت کی معمولی جھلک دیکھ کر قیامت کا احساس ہو گیا کہ روز محشر کیا ہوگا۔ زمین و آسمان کو حکم نہیں ہوا، ابھی پہاڑوں نے روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع نہیں کیا، صرف خوردبین سے بمشکل نظر آنے والا ایک عجیب حرکت کرنے والا وائرس ہے جس کے ڈر سے تصورات دم توڑے جا رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کے قریب آنے کو تیار نہیں، بے شک وہی اکیلا ہی غالب ہے۔ خیال رہے اگر اس نے رحم نہ کیا اور خوراک کے لیے بلوے شروع ہوئے تو یہ جو کاغذ کے نوٹ اور پلاسٹک کا کریڈٹ کارڈ ہے اسے ہم کھا کر بھوک نہیں مٹا سکیں گے۔ جب بھوک غالب آ جائے تو کون سا قانون، کون سی تہذیب، کون سی معاشرت اور کون سی اخلاقیات۔ اللہ کے بندو لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، روٹھے رب کو منا لیں۔ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے مالک و خالق کی پیار بھری رحمت کی آغوش میں۔ وہ ماننے میں دیر نہیں لگاتا، وہ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ کفار نے تو استغفار نہیں کرنا، یہ کام ہم مسلمانوں نے ہی کرنا ہے۔ آئیں اکٹھے ہو کر استغفار کریں، اپنے رب کو منا لیں۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ اور پوری امت مسلمہ کو اپنی ناراضگی اور اس وائرس کی سختی سے نجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔